بکھر میں منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام پروفیشنل فورم کا انعقاد کیا گیا۔ فورم کے موقع پر پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد کی جانب سے اسٹالز لگائے گئے۔ تقریب میں ڈاکٹر قامت جلیل، ممبر منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ، بدرالزمان پروگرام پالیسی افیسر عامر معراج، سیز پروگرام افیسر رفیق احمد خان نیازی، سماجی کارکن ڈاکٹر احسان اکبر، ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو اسٹاک محمد نواز، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر، کوآرڈینیٹر سیکریٹریٹ ثنا پروین، ڈاکٹر اویس، شاہد صدیق، نعمان نذیر، آصف امین، ڈاکٹر میثم عباس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، سمیر احمد خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر NRSP نے خطاب کیا۔ تقریب میں سماجی رہنماؤں میں سید ثقلین شاہ، محمد رمضان خان بلوچ و دیگر نے شرکت کی۔ میڈیا اور پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد اور خواتین نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اچھے اس کے نتائج ہوں تو اس کو پھر ہم بڑی آرگنائزیشنز کو دیتے ہیں کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی افاد ایک اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اور NRSP ہماری بہت قابل فرق تنظیم ہے پاکستان کی۔ ان دونوں فنڈنگ جو ہے وہ افاد کی تھی، امپلیمنٹ ڈیزائن ہم نے بنایا پلاننگ کمیشن نے اسلام آباد میں، اور اس کے لیے ہم نے دیہات کے اندر 4 چیزیں بنائیں۔ فوڈ بینک دیہات کے لیول پہ، گاؤں کے لیول پہ جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے لیے ایک فوڈ بینک بنایا۔ اس کے بعد ایک ولیج کی لیول پہ ہم نے سبزیاں پیدا کرنے کے لیے ایک وہاں پہ ان کو ماڈل بنا کے دیا اور سپورٹ دی۔ تیسرا ہم نے وہاں پہ ایک چھوٹا ہیچر انکوبیٹر سولر بیسڈ ہم نے بنایا 500 انڈے کا، تاکہ اس گاؤں کے اندر ایک خاتون کو وہ دے دیا جائے، اس کو ٹریننگ دے دی جائے تو وہ پورے گاؤں کے اندر انڈے بچے جو ہے وہاں پہ اویلیبل ہوں، تاکہ ہر گھر کے اندر ہر بچے کو بچی کو کھانے کے لیے ایک انڈا کم سے کم ملے۔ تو یہ بنایا۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹریننگ چھوٹی چھوٹی کی اسکلڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گرانٹس بھی دیں تاکہ لوگ اپنا چھوٹا چھوٹا ٹریننگ لے کے، جیسے بیوٹیشن کا کورس ہے، جیسے سلائی کڑھائی کا ہے، تو اس طرح ہینڈی کرافٹس ہے، اور ساتھ ساتھ ٹریننگ کے ہم نے ان کو گرانٹس بھی دیں تاکہ وہ اپنے روزگار پیدا کر سکیں۔ اور آج آپ نے دیکھا کہ اسٹال لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ ہر گاؤں کے اندر خواتین کوئی نہ کوئی اپنا روزگار پیدا کر رہی ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو اور خاص کر ہماری خواتین کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، دیہات کے اندر ان کو چھوٹے چھوٹے روزگار اور سکل دیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے اپنے گھر کو کم سے کم جو ہے وہ سنوار سکیں اور اپنے بچوں کے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور ان کی تعلیم و تربیت اور خوراک کے لیے وسائل پیدا کر سکیں۔ تھینک یو۔ ہم نے پروگرام ڈیزائن السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں، یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کیسے ہاؤس ہولڈ ایک گھریلو سطح پہ بچوں اور خواتین کے لیے ایسا نظام ترتیب دیں جس میں خود وہ اپنے لیے متوازن غذا کا بندوبست کر سکیں۔ اس کے 4 بنیادی کمپوننٹس تھے۔ ایک تو سولر ہیچر، جیسے آپ لوگوں نے دیکھا، جس میں تقریباً 484 انڈے ہم ایک ہی وقت میں رکھ سکتے ہیں، جو کہ 20-22 دنوں میں انڈے پروڈیوس کرتے ہیں، اور وہ پورے گاؤں کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور گاؤں کے بچے اور خواتین اپنے اپنے انڈے لے کے آتے ہیں، اس کے اوپر نشان لگاتے ہیں، وہاں پہ رکھتے ہیں، اور جب چوزے نکلتے ہیں تو وہ چوزے لے کے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچن گارڈننگ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے خواتین نے اپنے گھروں کے اندر خود سبزیاں پروڈیوس کی اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہیں، اور اس سے انکم ریونیو بھی جنریٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ 2-3 ہماری بہت اہم اس کے اندر ایکٹیویٹیز تھی، جس کو ہم پوری ملکی سطح پر انشاءاللہ لے کے جانا چاہتے ہیں، تاکہ ایک پائیدار نظام ہم ترتیب دے سکیں جس میں گھریلو سطح پہ لوگوں کو خود ایک متوازن غذا پورے سال میسر ہو۔ یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے اور بڑا ٹرانسپیرنٹ پروگرام ہے۔ صحیح غریبوں تک، مستحقین تک، جو ان کے 1 سے 18 اور 130 سکورنگ ہے، وہ بڑی ایک اچھی سکورنگ ہے۔ اس سکورنگ میں جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کا مکان نہیں ہے، جن کے پاس وسائل نہیں ہے، جن کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کو امپاور کرنے کے لیے، اور خاص طور پر خواتین کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جس میں ان کا جو کشیدہ کاری کا سینٹر، ان کے بیوٹی کلینکس کے لیے جو انہوں نے اسپانسر کیا ہے، اور وہ بیچاری کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ایک اچھا روزگار شروع ہوا ہے،
اور ہوم کچن گارڈننگ جو شروع کرائی گئی ہے اس سے وافر سبزیاں وہ خواتین کر رہی ہیں. اور پھر یہ جو 500 کا انکیوبیٹر ہے، اس انکیوبیٹر جو سولر کے ساتھ مکمل طور پر ایکٹیویٹ ہوگا، اسے بجلی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن لائے گا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہماری جو خاتون ہے دیہات کی، انہوں نے کوئی قسم کھائی ہے کسی جگہ کہ ہم نے انڈا اور مرغی کے اختیار مردوں نے ان کو دے دیے ہیں اور انہوں نے انڈا اور مرغی بیچنا شروع کیا، جس میں ان کی صحت تباہ ہو رہی ہے. اگر ایکسیس انڈا اور مرغی ہوگا تو وہ بیچیں گی بھی صحیح اور اپنے گھر کی صحت کا بھی خیال کرے گی. تو یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور سب سے بڑی خوشی ہے کہ NRSP بہت اچھے طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلا رہی ہے. ان کے ہاؤسنگ اسکیمیں میں ہم ان سے بات کر رہا تھا، ہم فیلڈ میں پھرتے رہتے ہیں. کنسٹرکشن بہت اچھی ہے لیکن ایک کمپلینٹ ہمیں ملی ہے کہ ایک صاحب حیثیت نے ایک گھر کسی طریقے سے بنوا دیا، ورنہ ان کا 248 گھروں میں ہمیں کمپلینٹ نہیں ملی کہ کسی نے غیر مستحق کو دیا ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بڑھے اور یہ کام آگے چلتا رہے. یہ RPSF ایک پروجیکٹ تھا جو سٹارٹ کیا گیا کہ اسلام آباد منسٹری نے پلاننگ کمیشن نے سٹارٹ کیا. یہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ تھا جس کو NRSP نے بہت ہی اچھی طرح اسکیل اپ کیا ہے یہاں پر، اینڈ وی ہوپ کہ آنورڈ بھی اس طرح کے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے یہاں پر. تھینک یو. یہ اس کی طرف سے یہ شروع کیا گیا NRSP کی طرف سے بھی آپ کا پروگرام دیہی علاقوں میں جو مستحق لوگ ہیں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرام شروع کیے گئے ہیں. آپ نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، کیا ہے اور یہ لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچا؟ میرا نام سمینا ہے، میں ایز اے ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آفیسر اس پروجیکٹ میں کام کر رہی ہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بھکھر ایک پسماندہ علاقہ ہے اور خصوصاً جو ہمارے دیہاتوں کی خواتین ہیں وہ بہت ہی پسماندہ ہیں. ہم لوگوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم یہاں پہ ایک ایسا پروجیکٹ لے کے آئیں جو خواتین کو امپاور کرنے میں، ان کی آمدن کے اضافے میں تھوڑی 3 کمپوننٹ ہے اور وہ سب ہی خواتین سے ریلیٹڈ تھے. جیسے کہ فوڈ بینک اسٹیبلش کیے گئے. اب آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں روٹی پکانے کی فکر صرف عورت کو ہوتی ہے. بے شک مرد کما کے لاتا ہے لیکن 3 وقت کا کھانا بچوں کو عورت نے ہی دینا ہوتا ہے. فوڈ بینک بنانے کا مقصد یہی تھا کہ خوراک کی قلت کو کم کرنے کے لیے، غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ فوڈ بینک یہاں بنائے جائیں اور گندم ان کو ہنگر پیریڈ کے دوران، جو کہ نومبر سے مارچ تک ہوتا ہے، اس دوران ان کو وہ گندم فری میں وہاں سے اٹھائیں اور جب کٹائی کا موسم ہو تو سستے دام میں ہوتی ہے گندم، اس وقت وہ واپس کریں. اسی طرح کچن گارڈننگ، پولٹری، ہیچری اور اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز کا مقصد خواتین کی آمدن میں اضافہ، ان کو خود کفیل بنانا اور ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے حوالے سے تھا. اور الحمدللہ یہ پروجیکٹ بہت کامیابی سے ہم لوگوں نے یہاں مکمل کیا ہے. اس خوراک کے حوالے سے جو آپ گندم فراہم کرتے ہیں وہ واپس لیتے ہیں اسی پہ برابری اس حساب سے؟ اور دوسرا یہ جو دوسرے پروجیکٹ بھی تو شروع کیے گئے ہیں، جیسے بیوٹی پارلر کے لیے پیسے فراہم کیے گئے ہیں، پودوں کے لیے نرسری بھی بنائی گئی ہے، اس حوالے سے کیا؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے NRSP بہت واسٹ لیول پہ کام کر رہی ہے. اس میں بہت سے پروجیکٹس ایٹ اے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو کیش گرانٹ آپ دیکھ رہے ہیں، جو سٹالز لگے ہیں، بیوٹیشن کچھ بچیوں نے سیکھی، کچھ نے ڈریس ڈیزائننگ، اڈا ورک، اور وہ اب کام کر رہی ہیں. ان کے ماشاءاللہ سے منتھلی انکم اچھی خاصی ہے. یہ وہ بچیاں ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے پکتا تھا. تو یہ NRSP نے ان کو ٹریننگز دی تھی اور یہ ہمارا جو یہ فوڈ بینک کا پروجیکٹ RPSF، اس میں ہم نے ان کو پھر سپورٹ کرتے ہوئے 20,000 کا ایک چھوٹا فنڈ گرانٹ میسر کی تھی تاکہ اپنے کام کو بڑھا سکیں اور اس فنڈ سے ان کو کافی مدد ملی ہے. اس میں منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اس میں کی طرف سے منسٹری آف یہ جو پلاننگ شامل ہیں، جس میں مطلب دیگر اس میں NRSP ہے، یہ باقی ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں، کیا ان کی حکومت کی طرف سے کیا ان کی ہیلپ کی جا رہی ہے؟ خواتین یہاں پہ مستفید ہو رہی ہیں؟ حکومت کی طرف سے ہمیں یہ ہے کہ حکومت نے افاد سے فنڈنگ لی اور وہ ہمیں NRSP کے تھرو گراس روٹ لیول پہ ان خواتین تک پہنچائیں گے. بہت بڑی ایفرٹ ہے، شاید اتنے بڑے لیول پہ فنڈ NRSP خود ہم لوگ نہ لے سکتے جتنا ہمیں گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے. ابھی آپ نے دیکھا سیکٹری حامد جلیل صاحب آج اس پروگرام میں خود تشریف لائے ہیں. ان کا انٹرسٹ ان دیہی علاقوں کے حوالے سے اتنا زیادہ ہے، خصوصاً یہ بھکھر، میاں والی اور خوشاد 3 ڈسٹرکٹس میں یہ پروجیکٹ ہے اور تینوں کے حوالے سے وہ یہاں پہ آج بھکھر کے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے 3,000 خواتین کو گندم فراہم کی ہے. گندم 90 ایسی خواتین ہیں جن کے بہت ہی برے حالات تھے، ان کو ہم نے کچن گارڈننگ اور پولٹری فلاکس دیے ہیں
اور 9 خواتین ایسی ہیں مختلف یونین کونسلز میں جن کو ہیچری یونٹس دیے ہیں اور اب وہ اپنی آمدنی کما رہی ہیں. 380 لڑکیاں ہیں جن کو ہم نے کیش گرانٹ دی ہے تاکہ وہ اپنے کاموں کو آگے بڑھا سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. پروونشل فورم کا جو انعقاد کیا گیا جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مختلف مسئلات جیسے واپس منظوری ہے, اقتصاد ہے, اس کے جو لوگ ہیں وہ اس فورم پہ آ کر اپنی کامیابی کی داستان کرتے ہیں کہ ہم نے اس پروجیکٹ سے کیا فائدہ حاصل کیا. ہمارے پروجیکٹ کے تحت لوگوں کو ہم ذریعہ اجلاس کی کمی پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین اور دیگر احباب کی طرف سے لگائے جانے والے سٹالز میں نرسری, انڈے, بچے, مرغے و دیگر چیزیں شامل تھیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اسلم بلوچ, 12 نیوز نیٹ ورک, بکھر.